کیا ہے توشہ خانہ کیس؟ آج ہر کوئی توشہ خانہ کیس کی بات کر رہا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر کو اس کیس کا پورا علم نہیں۔ بنیادی طور پر توشہ خانہ فارسی کی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خزانہ خانہ، لیکن در حقیقت توشہ خانہ حکومت پاکستان کے زیر ملکیت محکمے کا نام ہے جہاں ارکان پارلیمنٹ، وزراء، خارجہ سیکریٹریز، وزیر اعظم اور صدور کو ملنے والے تحائف رکھے جاتے ہیں۔ ہم توشہ خانہ کیس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی بہت کم لوگ واقف ہیں کہ یہ مقدمہ کس نے درج کرایا۔ ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے رانا خالد ابرار نے اس معاملے کو اٹھایا، اور اگر وہ یہ کیس نہ لیتے تو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا علم کسی کو نہ ہوتا۔ اگر اس نے سردردی اپنے سر نہ لی ہوتی تو کوئی عدالت تفصیلات کو عام کرنے کا حکم جاری نہ کرتی اور نہ کوئی حکومت تفصیلات جاری کرتی۔ واضح رہے، اب 2002 سے موصول ہونے والے تحائف کی تفصیل منظر عام پر لائی جا چکی ہے۔ رانا ابرار خالد، جو اس زمانے میں ایک ٹی وی چینل کے رپورٹر تھے، ان کو معلوم ہوا کہ عمران خان کی حکومت توشہ خانہ کے معاملے میں بہت گڑبڑی کر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت تفصیل طلب کی۔ بقول ان کے، پہلے ان کو وفاقی سیکریٹری نے کروڑوں میں خریدنے کی کوشش کی۔ جب وہ باز نہ آئے تو اسے اور اس کی والدہ کو ایجنسیوں نے ہراساں کیا۔ انہیں دباؤ کی وجہ سے نوکری سے برخاست کیا گیا، اور آج تک نہ کوئی چینل انہیں نوکری دے سکا اور نہ ہی موجودہ حکومت انہیں واپس لے سکی۔ ان پر جھوٹا مقدمہ بنا کر انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ اب کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے رہنماؤں کی طرح عمران خان اور توشہ خانہ کے حوالے سے ایک ہی جیسا کیس ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ دوسرے حکمرانوں نے غیر اخلاقی کام کیے لیکن غیر قانونی کام نہیں کیے، کیونکہ اس وقت کے قانون کے مطابق وہ ہر تحفے کی قیمت کا 20% ادا کرتے تھے، لیکن عمران خان نے توشہ خانہ کے حوالے سے قانون کی بہت سی خلاف ورزیاں کی۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اس 20% سلیب کو بڑھا کر 50% کر دیا، لیکن ان پر الزام ہے کہ قانون بننے کے بعد بھی عمران اور ان کے لوگوں نے 20% کے پرانے سلیب کے مطابق ہی ادائیگی کی۔ دوسرا یہ کہ قانون کے مطابق ایک کمیٹی نے تحفے کی قیمت کا تخمینہ لگانا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس کمیٹی سے بھی تخمینہ نہیں لگایا اور خود ہی قیمت کا تعین کرتے رہے۔ تیسرا یہ کہ ماضی کے حکمرانوں نے تحفے لیے اور اپنے پاس رکھے۔ چوتھا یہ کہ ماضی میں حکمرانوں نے اپنے پاس رکھے لیکن مزید بیچنے کے ثبوت سامنے نہیں آئے، جبکہ عمران خان نے انہیں رکھنے کے علاوہ آگے بیچ دیا، اور الزام ہے کہ بیرون ممالک میں بھی انہوں نے بیچے۔ پانچویں خلاف ورزی یہ تھی کہ تحفے کی رقم کا 20% عمران خان کے اکاؤنٹ سے خزانے میں جمع نہیں کرایا، بلکہ اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی، جسے انہوں نے اپنے اثاثوں میں الیکشن کمیشن کو ظاہر نہیں کیا۔ چھٹا یہ کہ عمران نے یہ تحائف بیرون ملک پرائیویٹ جہاز میں فروخت کے لیے بھیجے، اور اس طرح کسٹم قوانین کی خلاف ورزی بھی کی گئی، اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم دبئی سے بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں آئی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کئی کروڑ مالیت کی انتہائی مہنگی گھڑی تحفے کے طور پر ملی، جسے ان کے دوستوں نے بیرون ممالک میں فروخت کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک رسید پاکستان میں تیار کروائی، یعنی جعلسازی بھی کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان نے نہ صرف تحفے فروخت کیے بلکہ بعد میں جعلی رسید بھی پیش کی۔ اس طرح اخلاقی لحاظ سے یکساں ہونے کے باوجود عمران خان کا کیس قانونی لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے وہ عدالت میں پیش ہونے سے گریزاں ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کیس کی وجہ سے ان کے لیے پریشانیاں بڑھ سکتی۔
جس کی وجہ سے وہ اس کو سیاسی شکل دے کر اس سے اپنے لیے سیاسی فائدہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت دیگر پاکستانی سیاسی رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اس میں اضافہ مستقل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے توشہ خانہ کیس۔